بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات اور موت کے بعد ہم اس عنوان کو آگے چلاتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مجاہد جو ہے اس کی شان کیا ہے۔ لفظ مجاہد جہاد سے نکلا ہے، جیسا کہ لغوی معنی ہے جہاد کے کوشش کرنا، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، یعنی جیسے موت کی 3 قسمیں تھیں اور حیات کی 3 قسمیں تھیں، ایسے جہاد کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا زبان سے، دوسرا قلم سے، اور تیسرا جہاد ہے تلوار سے۔ اگر جہاد زبان سے ہو تو اسے جہاد باللسان کہا جاتا ہے، اور اگر جہاد قلم سے ہو تو اسے جہاد بالقلم کہا جاتا ہے، اگر جہاد تلوار سے ہو تو اسے جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کہا جاتا ہے۔ قصہ مختصر، ہر جہاد کا درجہ اور مقام علیحدہ علیحدہ ہے۔ جہاد کے اصطلاحی معنی ہے اعلاء کلمۃ الحق، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے راہ حق میں لڑنا۔ اگر راہ حق میں لڑ کر زندہ رہا تو غازی، اور اگر لڑتے لڑتے راہ حق میں جاں بحق ہو گیا تو شہید کہلاتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ بقرہ شریف کے دوسرے پارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ جو زندگی ہے جو میری راہ میں لڑتے لڑتے کٹ گیا، اس زندگی کو تمہاری عقل اور شعور کی گتھیاں سلجھا نہیں سکتی۔ مثلاً جب کوئی زبان سے جہاد کرتا ہے، یعنی لوگوں کو منبر رسول پر بیٹھ کر یا کسی جلسہ میں کھڑا ہو کر قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ کے رموز و اسرار اور حقائق و معارف بیان فرماتا ہے تو اسے مبلغ دین کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی دارالعلوم میں مستند تدریس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر پڑھاتا ہے تو اسے معلم دین، مدرس کہا جاتا ہے۔ جب کوئی قلم لے کر قرآن و حدیث و فقہ تفسیر کے احکام قلم مد کرتا ہے تو اسے معلم شریعت، مصنف کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی دارالسلوک میں بیٹھ کر طالبان حق کو سلوک کی تعلیم فرماتا ہے تو اسے شیخ طریقت یعنی مرشد کہا جاتا ہے۔ جب کوئی دارالعرفان میں مسند عرفان پر بیٹھ کر طالبان حق کو مراقبات سے مشاہدات کی تعلیم و تلقین فرماتا ہے تو اسے شیخ حقیقت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی معرکہ میں تلوار لے کر، فوجی وردی پہن کر دین حق کی اعانت کے لیے دشمنوں سے لڑتا ہے تو اسے مجاہد دین و ملت کہا جاتا ہے۔ مقامی بن کے آیا ہے، نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزم گاہ ہے، تو سپاہی بن کر آیا ہے۔ مجاہد کے مقدس قدموں کے نیچے جو خاک آ جاتی ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے نورانی اور تابانی ہو جاتی ہے، جس سے عشاق کی قلوب و ارواح روشن ہو جاتے ہیں اور دائمی مریضوں کے لیے اکسیر اعظم ہو جاتی ہے۔ جس مقام پر تیرے قدموں کے نشان ہوتے ہیں، اہل نظر کے لیے قیامت تک وہ جگہ سجدہ گاہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ مجاہد ہے جس کے قدموں کی خاک لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بن جاتی ہے۔ جس جگہ پہ تو نے قدم رکھے وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ اسی لفظ کو، اسی لفظ کو، اسی انداز کو قرآن پاک کی وہ منزل، وہ مقام کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے تھے، رب قدوس و برتر نے ارشاد فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہے اس کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز یعنی مصلی بنا لو۔ اور مجاہد وہ ہے جو راہ حق میں شہید ہو کر بروز حشر انبیاء علیہ السلام کا گواہ ہوگا اور گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ مجاہد وہ ہے جو تاریک گھر میں روشن چراغ کی طرح ہے۔ مجاہد وہ ہے جو جہاں سے ظلم و ستم، وحشت، بربریت کا خاتمہ کر کے امن پیدا کرتا ہے۔
امن و سکون کی فضا کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو شریفوں کی عزت و شرافت کا محافظ اور مظلوموں کا فریاد رس ہو، بے بسوں کا بس اور بے کسوں کا کس جائے پناہ ہے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والا اور استبداد کو مٹانے والا ہے۔ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مجاہد وہ ہے جو سرکشوں، شریروں، کافروں، مشرکوں کو راہ ہدایت دکھانے والا ہے اور دین حق کی طرف بلانے والا ہے۔ کیا کہا ڈاکٹر علامہ اقبال نے، بڑا خوب کہا، بتوں سے چھڑا کر بڑے سرکشوں کو درے کبریا پر جھکا دینے والے۔ مجاہد وہ ہے جو دشمنان اسلام اور عدوان قرآن کو منبر رسول پر بیٹھ کر نہیں بلکہ میدان جنگ میں دعوت اسلام دیتا ہے اور دین حق کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ کی روح تڑپی اور وجد میں آ کر آپ ارشاد نے خوب فرمایا، جناب جرمنی نے پوپ سے واز ہم بھی کرتے ہیں لیکن وہاں توپ سے۔ مجاہد وہ ہے جو رات کو مسلح پر خدا کے سامنے سربسجود ہوتا ہے اور دن کو میدان جنگ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے، گویا کہ رات کا نمازی اور دن کا غازی ہوتا ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مجاہد وہ ہے جو مسلح پر کھڑا ہو کر اپنے مسلمان برادران کے لیے خدا کے دربار میں رو رو کر عرض کرتا ہے، یا اللہ جوانوں کو میری آہ سرد دے، جوانوں کو میری آہ سرد دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ مجاہد وہ ہے جو مسجد و مدرسہ میں نہیں بلکہ نیزے کی نوک پر چڑھ کر دشمنان اسلام کو قرآن سناتا ہے۔ اور میرے شیخ کامل حضور ہمدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ قرآن کو ممبروں پہ سنایا گیا مگر، قرآن کو ممبروں پہ سنایا گیا مگر، نیزے پہ چڑھ کے کس نے سنایا تیرے بغیر، نیزے پہ چڑھ کے کس نے سنایا تیرے بغیر۔ مجاہد وہ ہے جو راہ حق میں اپنا پیارا مال اور پیاری اولاد اور محبوب جان قربان کرتا ہے اور جاتا جاتا دوسروں کو اس محبوب قربانی کا سبق دے جاتا ہے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، گرچہ بہت ہے دل کشا حسن فرنگ کی بہار، طائر بلند و بال دانا و دام سے گزر۔ مجاہد وہ ہے جو راہ حق میں جان دے کر حیات ابدی حاصل کرتا ہے اور اس حیات ابدی کا دوسروں کو سبق پڑھاتا ہے۔ کیا ہی کہا کسی نے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں۔ معلوم ہوا کہ شہادت حضور سید عالم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب تھی، جس کی حضور دعا فرماتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سرفراز فرمایا۔ آمین۔ وجاہ الکریم الامین النبی الامین۔